اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ان اللہ غفور حلیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 155 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے جو غزوہ احد میں پیٹھ پھیر گئے تھے، یعنی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا تھا وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے تھے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو شیطان نے پھسلایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ اس لیے اب کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ ان مسلمانوں پر انگلی اٹھائے یا ان کے اوپر تانا زنی کرے، بلکہ جن کو اللہ نے معاف فرما دیا ان کے بارے میں تو ادب ہی اختیار کرنا چاہیے۔ تو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، تولوا، جو پیٹھ پھیر گئے، منکم، آپ میں سے، یوم التقى الجمعان، اس دن جمعان یعنی جب جمع ہوئی، جو جمع جب لوگ ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جماعت، تو جمعان کا مطلب دو جماعتیں، یعنی دو جماعتیں جب کٹھے ہوئیں، یعنی کفار کی فوج اور مسلمانوں کی فوج جب آمنے سامنے ہوئی، تو اس وقت جو منہ پھیر گئے، جو پیٹھ پھیر گئے مسلمان، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو پیٹھ پھیر گئے تھے آپ سے اس دن جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھیں، انما استزلهم الشیطان، انما، بے شک، ان کو تزلهم الشیطان یعنی پھسلا دیا تھا شیطان نے، تزلهم الشیطان یعنی شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا، ببعض، بعض وجوہات کی بنا پر، ما کسبوا، ان وجوہات کی جو انہوں نے عمل کیا تھا، یعنی ان کے اعمال بھی جو تھے وہ بھی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف تھے، تو اس لیے ان کے اندر شیطان کا وسوسہ جو ہے وہ اپنا کام کر گیا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ حکم ہمیں بھی ملتا ہے کہ جب بھی غلطی بندہ کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تھوڑا سا بھی خلاف چلے گا تو وہاں اس گیپ میں شیطان حملہ کر کے بندے کو پھسلا دے گا، اور وہ بندے کے لیے مستقبل میں نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں فرما دیا، یہ سبق ہمیں مل رہا ہے سارا یہاں سے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، وَلَقَدْ، اور بے شک، عَفَا اللَّهُ، معاف کر دیا اللہ نے، عنہم، ان کو، یعنی ان سب کو اللہ نے پھر معاف فرما دیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور، بخشنے والا ہے، حلیم، بڑی برداشت والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ان اللہ غفور حلیم۔ بے شک آپ میں سے جو لوگ اس دن پیٹھ پھیر گئے تھے جب دو جماعتیں یعنی دو فوجیں کفار اور مشرکین کی اور مسلمانوں کی آپس میں آمنے سامنے آ گئی تھیں، یہ لوگ اپنے بعض اعمال کی وجہ سے شیطان کے پھسلانے میں آ گئے، اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اللہ نے ان سب کو معاف فرما دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑی برداشت اور تحمل والا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کا منظر پیش کیا
جس دن جنگ احد میں مسلمانوں کی جماعت اور کافروں کی جماعت آمنے سامنے آ گئی تھی۔ یہ اصل میں اس وقت کی بات ہے کہ جب مسلمان فتح یاب ہو گئے تھے، یعنی مسلمانوں نے پہلے جنگ احد میں دشمن کو شکست دی اور وہ میدان سے بھاگ گئے، اپنا سامان بھی چھوڑ گئے۔ اب اس سامان کو اٹھانے کے لیے یا اس طرح سے جو خیال پیدا ہوا کہ وہ اس کو اٹھانے کے لیے سامان اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائیں تاکہ ہم عزت پائیں، اب اس میں جو ہے یہ شیطان نے ولولہ دیا، خیال ڈالا کہ ٹھیک ہے یہ کام بہتر ہے، تو جنگ تو ختم ہو چکی ہے، تو یہ ان میں خیال پیدا کرایا گیا۔ یہ شیطان نے ایک ذہن میں خیال آیا کہ ایسا کیوں نہ کر لیں، کیونکہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے، لہٰذا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمی گھاٹی پر مقرر کیے تھے کہ وہاں سے دشمن اگر آئے تو آپ نے وہاں سے دفاع کرنا ہے، تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صرف 10 تقریباً رہ گئے اور باقی 40 کے قریب وہاں سے وہ جگہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اس وجہ سے کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے اور یہ جو ہے دشمن چلا گیا ہے، اب ان کی جو مال غنیمت ہے ہم بھی کچھ حصہ وہ ان کو اکٹھا کرنے میں حصہ ڈالیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، عزت پائیں۔ اب ان میں یہ خیال جو آیا تھا یہ بھی شیطان نے ڈالا تھا، حالانکہ یہ خیال اتنا برا نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر ان کو فرمایا تھا کہ یہاں سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے، اب وہاں سے اس خیال نے ان کو ہٹا دیا۔ اب یہ خیال کس نے ڈالا تھا؟ شیطان نے، اس لیے اللہ نے فرمایا انما استزلهم الشیطان، تو شیطان نے ان پر خیال ڈالا ببعد ما کسبوا، کیونکہ ان کا عمل یہ تھا کہ ان کو تو وہیں ٹھہرنا چاہیے تھا، لیکن پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھنے وہاں سے چل پڑے، تو یہ شیطان نے ایسا کیا تو وہ شیطان کے ولولے سے وہ اپنی جگہ چھوڑ گئے، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف فرما دیا۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ چل پڑے اور پیچھے سے خالد بن ولید نے وہاں اچانک اسی جگہ سے حملہ کر دیا جہاں مسلمان جو دفاع کے لیے 50 ہونے چاہیے تھے اور وہاں صرف 10 تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ پھر انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن وہ شہید ہو گئے اور دشمن کو آگے بڑھنے میں وہ موقع مل گیا۔ اس وقت مسلمان جو تھے وہ جو غنیمت کا مال اکٹھا کرنے میں لگ رہے تھے تو وہ بھی ان کو نہ نصیب ہو سکا، کیونکہ پیچھے دشمن کا ایسا حملہ ہوا کہ افراتفری مچی اور بھگدڑ مچی اور اس طرح کا سلسلہ ہوا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی وہ احد کے پہاڑ پہ چڑھ گیا، اتنا وہ ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے رخصت ہوئے، یعنی دوڑے، اور اس طرح سب بھگدڑ جو مچی سلسلہ اس طرح کا ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تقریباً 13-14 آدمی رہ گئے اور باقی سب چھوڑ گئے۔ تو اس طرح کی جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے بلا بھی رہے تھے، لیکن شور و غوغا اس طرح تھا کہ وہاں سے پیچھے سے آواز شاید نہ سنائی دیتی تھی یا اس طرح تھا، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا تو رہے تھے، تو پیچھے اگر کسی کو آواز سنائی دے رہی ہو تو وہ آنا چاہیے تھا، تو اس وجہ سے یہ بھی ایک بات ہے اس میں، یعنی ان کو آنا چاہیے تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اس سے جو ان میں جو غلطی ہوئی اور وہ راہ فرار اختیار کی گئی اور اس بھگدڑ میں اور اس صورتحال میں، تو اس حالت کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ شیطان نے ان کے خیال جو آیا تھا دل میں اس کو شیطان نے اور بھڑکا دیا اور پھسلا دیا ان کو، اس طرح سے وہ غلطی اگر ان سے ہوئی، اس غلطی میں سارا ان کا قصور نہیں ہے بلکہ شیطان کے پھسلاوے کا اور وسوسے کا بھی خیال ہے، تو جس نے ان کو اس وسوسے پہ وہ زیادہ آگے بڑھایا، حتیٰ کہ جو وہاں میدان سے فرار ہونے والے تھے ان میں کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو 3 دن بعد آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے، کیونکہ وہ پہاڑی میں کہیں جا کے آگے چھپ گئے تھے۔ تو اس طرح کا سلسلہ یعنی کہ تھا۔ تو اس طرح سے اس وقت جو سب سے بڑے اہم اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ سپر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر دیتے تھے، وہ تیر چلاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا تک فرماتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں،
یہ واحد ہستی ہیں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نے فرمایا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، تو تیر بھی ان کو دیتے تھے اور ان کو فرماتے تھے چلاؤ تیر، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ تو یہ ہستی ہیں۔ اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ سپر وہ جو ہے دیوار بن گئے۔ اگر کوئی تیر آتے تھے تو وہ اپنا بازو کھڑا کر لیتے تھے، بازو ان کا شل ہو گیا اور تیر ان کے اوپر لگتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تیر نہ پہنچا۔ یہ یعنی کہ بڑی بہادری کی مثالیں قائم کی انہوں نے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہاں پر یہ شیطان کا پھسلانا جو ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، تو ان میں جو تھوڑا سا خیال آیا تھا بھگدڑ مچنے سے کہ وہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا آگے بھاگے تو وہ پھر آگے سے کہیں وہ پیچھے وہ دشمنی مختلف جگہ سے ایسے ہوگا، تو اس وجہ سے وہ آگے چلتے گئے اور وہ شیطان نے ان کو اور زیادہ وہ خیال ڈال دیا کہ بھاگو چاہو یا اس طرح سے۔ تو اس طرح جو ایک اگر بندے میں، اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بندے میں کوئی خیال ایسا آتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات سے تھوڑا سا بھی ہٹے، تو پھر شیطان پھسلا کر بندے کو بہت دور تک لے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو تھی وہ اللہ کی رحمت نے پھر غلبہ پکڑا، اور حتیٰ کہ جب انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض بھی کیا کہ ہم تو اپنی غلطی پہ ناداں ہیں، شرمندہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں پر یہ جو ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے زندگی میں، آپ کی زندگی میں بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ جنگ میں ہوں یا عام زندگی میں ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے اوپر آپ چل رہے ہوں، اگر تھوڑا سے بھی آپ پھسلیں گے تو شیطان آپ کو وہاں سے پھسلا کر بہت دور لے جائے گا، اور پھر جو ہے نا وہ آپ کو بہت دور لے جائے گا، اور وہاں سے اللہ کی رحمت آپ کو واپس لے آئے تو ہے، ورنہ بندہ نہیں واپس آ سکتا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ شیطان جو ہے وہ اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کنارہ کشی کرتا ہے تو شیطان کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ جب دنیاوی لالچ تھوڑا سا بھی آ جاتا ہے اور شیطان پھسلانا پھر شروع کر دیتا ہے وساوس کے ذریعے سے، بار بار ایسا کام کرتا ہے، پھر ایک غلطی سے بندہ دوسری غلطی میں چلا جاتا ہے، ایک گناہ سے دوسرا گناہ کر لیتا ہے، اور اس طرح بندہ جو ہے وہ اسلام سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اور یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں حکم دیا گیا ایک سبق کے طور پر اس آیت سے کہ ہم اپنے اندر اصلاح کریں، اور ہمارے اندر کوئی بھی بات جو ہو، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس پر فکس رہیں، اس پر ڈٹے رہیں، اور اگر ہم میں تھوڑی سی بھی پھسلن پیدا ہوئی تو شیطان اس گیپ سے، اس سے فائدہ اٹھا کر ہمیں وساوس میں مبتلا کر کے وہ اصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمانی بنا دے گا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ تو یہ اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بات بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جو ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ اس طرح ہو گیا۔ جب اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یعنی اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، جس کو اللہ نے معاف فرما دیا ہو اس کے بارے میں کون بھلا بات کرتا ہے؟ تو اس لیے جو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تھے وہاں سے، تو وہ چلے گئے تھے وہاں پہاڑ پہ، احد پہ چڑھ گئے تھے، تو وہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن واپس جب بلایا گیا تو فوراً آ گئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ اگر ان کی اندر کوئی کمی بیشی بھی تھی تو اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ جس کو اللہ نے معاف فرما دیا ان پہ کیا بات کرنا۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھگدڑ جو ہوئی تھی وہ اس جگہ پر جہاں پر ان کو ہونا چاہیے تھا وہ وہاں نہیں تھے اور آگے چلے گئے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرار ہو گئے تھے۔ لیکن اگر ان کو آپ مان بھی لیں، لیکن اللہ نے جب حکم فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، جن کو اللہ نے معاف فرما دیا تو آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے ان کے بارے میں؟ تو اس لیے جس کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عشرہ مبشرہ سے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے اسی طرح وہ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی جنگ میں بھی نہیں تھے، تو بدر کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ان کی بیوی تھیں وہ شدید بیمار تھیں،
اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ تم بیماری کی تیمارداری میں رہو، تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا، جیسے وہاں ہم جا رہے ہیں وہاں اسی طرح کا ثواب آپ کو یہاں ملے گا۔ حتیٰ کہ وہ بیمار تھیں اور وہاں وفات ہو گئی ان کی، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی، پھر ان کی کفن دفن، جیسے یہ سارا سلسلہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگانا بے بنیاد ہے۔ اس لیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے جو تھوڑی بہت خطا ہوئی، غلطی ہوئی، پھر شیطان نے ان کو پھسلایا اور اس طرح کی بات ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، کیونکہ جب اللہ نے فرمایا کہ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، کہ ان کی جو چھوٹی موٹی غلطی سے یا کمی بیچی سے جو شیطان نے ان کو پھسلایا تو غلطی ہوئی، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ ہے ہی معاف فرمانے والا اور برداشت حلم والا ہے۔ تو اس لیے جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جنگ احد میں ان کی وجہ سے کوئی شکست ہوئی یا ان کی وجہ سے کچھ ہوا، کچھ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے سب لکھا ہوتا ہے۔ اور یہ جو غلطیاں کوتاہیاں جو بھی ہیں، اللہ نے ہمیں سب کچھ کھول کے اس لیے بیان کیا ہے کہ وہ غلطیاں کوتاہیاں اب قیامت تک ہم میں نہ ہونے پائیں۔ یہ سب ہمارے لیے ایک سیمپل تھے، ایک نمونہ تھے، اور اس طرح کی بات ہماری زندگی میں آتی رہے گی۔ اور ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے تو پھر آپ کو اس پر ڈٹ جانا چاہیے اور پھسلنا نہیں چاہیے، چاہے شیطان جتنا بھی زور لگائے اور آپ کو کوشش کرے نفس اور شیطان، تو آپ نے کسی کی بات نہیں ماننی، آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے۔ تب اگر غلطی کوتاہی چھوٹی بھی ہوگی آپ کے اندر تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ حلیم کا مطلب برداشت کرنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم حلیم سے ہمیں حکم ملتا ہے کہ اللہ اتنا برداشت کرنے والا ہے کہ پھر جب وہ برداشت بندہ جب غلطی کرتا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو مہلت دیتا جاتا ہے، پھر ایک دم اس کو پکڑتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک اللہ کی جو پکڑ ہے، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر جب اللہ پکڑتا ہے نا تو پھر وہ نہیں چھوڑتا۔ تو اس لیے جو ہے اپنے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی زندگی میں غلطی کوتاہی ہو تو فوراً معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، توبہ استغفار کر کے اللہ سے تعلق دوبارہ استوار کر دینا چاہیے، تاکہ جوڑ لینا چاہیے، تاکہ ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔